ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں لے کر آئی ہوں سزا عشق ہے تیری کے ایپیسوڈ 25 کو۔ تو جلدی سے پڑھتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو میرا یہ ناول۔ جاؤ بتا دو، پھر میں بھی وہی کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا، چونکہ میں کیا ہوں، میری سوچ کیا ہے، اس بات سے تم بھی واقف ہو چکی ہوگی۔ چونکہ مجھے جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل کرنے کی خاطر آخری حد تک جاتا ہوں میں، اور راستے میں جو رکاوٹ بنے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکتا ہوں۔ جانتی ہو کتنی نفرت آئی تھی، من کیا کہ جان لے لوں اس کی جب اس نے تمہیں چھوا تھا۔ کیسے خود کو سنبھالا صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کتنی پیاری ہو تم، اور دنیا میں ہر پیاری چیز کو اپنے پاس رکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ ورشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑے وہ اسے چھو رہا تھا۔ شہباز ملک کی نظروں میں جنون تھا، ورشا کو حاصل کرنے کا جنون۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ ہلنا جلنا تک بھول بیٹھی تھی جب باہر گاڑی کے ہارن بجنے کی آواز گونجی، جسے سن تھوڑی سی ہمت اس میں پیدا ہوئی۔ شہباز ملک کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اسے پرے دھکیلتی بھاگ کر دروازہ کھول باہر نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، آخر کیسے کوئی اتنا گھٹیا انسان ہو سکتا ہے جسے رشتوں کا لحاظ تک نہ رہا ہو۔ اسی وجہ سے وہ روحان پر اتنا غصہ کرتے تھے، جو کہ ان کی غلط نیت خود تھی ورشا پر۔ روحان جو کہ واپس گھر لوٹ آیا تھا، روحان کو دیکھتی وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ورشا کیا ہوا میری جان، تم رو رہی ہو، پر کیوں؟ یوں ورشا کو اس کے سینے کے ساتھ لگنے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ پا رہی تھی۔ کیا ہوا یار، پلیز بتاؤ مجھے، کیا ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ شہباز ملک کا ذکر سنتے ہی وہ اوپر نظریں اٹھائے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ میں پتہ نہیں، شاید انجان جگہ ہونے کی وجہ سے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی امی کے گھر بھیج دیں۔ وہ روتے ہوئے روحان کی منت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکل رہے آنسو روحان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے۔ تبھی انہیں صاف کرتا، اتنی سی بات کے لیے اپنے اتنے قیمتی آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ میں تمہیں لے چلوں گا۔ روحان جو کہ اس کی بات مانے بغیر نہ رہ سکا۔ کیوں؟ کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ روحان کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہمارے گھر کی بہویں مائکے نہیں جاتی؟ اگر ماں باپ کی یاد آتی بھی ہو تو انہیں اپنے سسرال بلا لیتی ہیں۔ تم بھی اس کی امی کو یہیں بلا لو، ورشا کہیں نہیں جائے گی۔ شہباز ملک جو خود باہر چلے آئے تھے، ورشا مضبوطی سے روحان کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اسے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ تمہیں کام پر بھیجا تھا مگر تم پھر بھی واپس آ گئے۔ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے روحان کے پاس جائے انہوں نے سوال پوچھا۔ جی ڈیڈ، جو میٹنگ تھی کینسل ہو گئی، کلائنٹس آ نہ سکے کسی پرابلم کی وجہ سے۔ اب صبح ہے میٹنگ۔ ورشا تم چلو، بریانی کھائیں گے مل کر، اوکے؟ ڈیڈ گڈ نائٹ۔ ورشا کو ساتھ لیے روحان کمرے میں چلا گیا۔ ورشا کو بیڈ پر بٹھائے خود روحان بریانی لینے چلا گیا۔ تکیے پر سر رکھے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہباز ملک کی باتیں جو مسلسل اسے پریشان کیے جائیں، اسے یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ برا خواب لگ رہا تھا۔ ایک گھر میں اس انسان کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ورشا یار، یہ کیا، سونے بھی لگی ہو؟ پھر یہ بریانی کیا میں اس تکیے کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤں گا؟ چلو اٹھو، قسم سے خوشبو کو سونگھ کر ہی میری بھوک 4 گنا بڑھ چکی ہے۔
वर्षा के पास बैठे ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़े वो उठकर बैठा गया। मुझे भूख नहीं है, आंसू साफ करते इसने खाने से मना कर दिया। सच में अब तुम बिरयानी को इनकार कर रही हो? सुना है मैंने बिरयानी बदवा दे देती है और इसकी बदवा से बचना चाहिए। हाँ, अगर मेरी मोहब्बत में कुर्बानी दे रही हो तो इट्स ओके, मैं अकेले ही खा लेता हूँ। रूहान ने मजाक किया मगर वर्षा बिल्कुल खामोश थी, बदले में कुछ भी नहीं बोल रही थी। वर्षा, क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ, कोई तो बात है जो तुम्हारे चेहरे पर यूं उदासी छाई हुई है। रूहान जो समझ तो पा रहा था वर्षा को कुछ तो हुआ है। मुझे नहीं रहना इस जगह। वर्षा फिर से वही बात दोहराने लगी। यार क्यों नहीं रहना, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। रूहान जिसने वजह पूछ ली, बार बार वर्षा के यूं घर से जाने के पीछे वजह जानना चाहता था। वो वर्षा शहबाज मलिक का सच बताने लगे मगर इनकी धमकी ने इसे डरा दिया था। अपनी वजह से वो किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। वो अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर डर लगता है। वर्षा ने झूठ बोल दिया। क्यों नहीं लगता अच्छा, क्या मेरी वजह से? पर यार मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधरने की, और अगर तुम मुझे सुधारोगी तो ज़रूर जल्दी अच्छा शौहर बन जाऊँगा मैं। जो तुम हुक्म किया करोगी वही तुम्हारा ये गुलाम किया करेगा। यार तुम भी तो थोड़ी चालाक बीवी वाली हरकतें सीख लो, जैसे कुछ बीवियाँ अपनी अदाओं से कैसे शौहरों को पीछे पीछे घुमाए फिरती होती हैं। तुम भी मुझ पर अदाएं चलाया करो, अपनी थोड़ी बेबाक हो जाओ। रूहान वो पहला शौहर था जो अपनी बेगम को चलाक बनने पर इसरार कर रहा था। वर्षा इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो मेरी जान, मेरी बिरयानी को तीखा कर दो, बस 1 चम्मच। वर्षा के करीब चम्मच की इसने इसे खाने का कहा। मुंह खोले वर्षा को खानी ही पड़ी। अब कब से रूहान जिद जो कर रहा था। वेरी गुड, कैसी लगी? टेस्टी है ना? भाई मेरी मोहब्बत ने इतने प्यार से बनाई है तो टेस्टी तो होगी ही। बिरयानी का एक दाना बेड पर गिर गया जिसे रूहान उठाए खा गया। ये क्या किया, फेंक देते आप? वर्षा फौरन से बोल पड़ी। कहा तो है मेरी मोहब्बत ने बनाया है इसे, एक दाना भी मैं ज़ाया नहीं कर सकता। बहुत कीमती है ये मेरे लिए। अगर मेरा बस चले तो यूँ इसे सजा कर अपने कमरे में रख लूँ, पर ख़राब हो जाएगी। क्या इतनी मोहब्बत वाकई में आप मुझसे करते हैं? पर क्यों, कुछ खास नहीं है मुझ में, कभी मैं किसी को अच्छी नहीं लगी। वर्षा को पहली मर्तबा रूहान की बात बहुत महसूस हुई, तभी इस किस्म का सवाल पूछ लिया। मोहब्बत का हिसाब करने वाली अगर कोई मशीन होती तो यकीनन मेरी मोहब्बत को तोलते तोलते इसने ख़राब हो जाना था। तुम इश्क हो मेरा, जुनून हो, मुझसे भी बढ़कर मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती, पर अब तो मुझे सांस भी तुम्हें देख कर आने लगी है। रूहान वर्षा का हाथ पकड़े इसे बताने लगा कि कितनी खास है वो इसके लिए। वर्षा खामोश हो गई। कोई इस दुनिया में इसे इतना चाहता है, अब इस बात पर वो खुशियाँ मनाए या फिर रूहान का बाप शहबाज मलिक है का दुख, जिनकी गंदी नज़र है इस पर। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मत करो यकीन। अब भी देखो मुझे बातों में ऐसा उलझाया जो मेरी बिरयानी ठंडी हो गई। प्लेट उठाए खुद रूहान बिरयानी खाने लगा। अगर मैं कहूँ आपके डैड अच्छे इंसान नहीं हैं, आप प्लीज़ इनका साथ देना छोड़ दें। जो वो गलत काम करते हैं इन्हें इनकी सज़ा मिलने दें। वर्षा ने बातों बातों में से समझाने की कोशिश की मगर गुस्से से रूहान इसे घूरता। आज तुमने इस किस्म की बात कर दी, पर आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से डैड के बारे में इस किस्म की बात ना सुनूं। वो मेरे डैड हैं। मॉम के गुस्से जाने के बाद इन्होंने मुझे पाला, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे मैं गलत था या सही। फिर मैं कैसे डैड का साथ छोड़ सकता हूँ? माना तुम मेरा इश्क हो, पर वो मेरा सहारा है, इनके बगैर मैं कुछ नहीं। वर्षा जिसका दिल दहल सा गया। रूहान जितना अपने डैड से मोहब्बत करता है वो कभी भी वर्षा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। कितना बदनसीब है रूहान जिसे ऐसा बाप मिला
ایک لڑکی کی خاطر اپنے بیٹے کی جان لینے تک کا سوچ رہا ہے۔ ورشا بالکل خاموش ہوئے لیٹ گئی۔ چند منٹ روحان خود کو ریلیکس کرتا، خود بھی کیجول کپڑوں کو پہنے ورشا کے پاس لیٹ گیا۔ ڈر لگ رہا ہے، رکو تم 2 سیکنڈ۔ ورشا کو زبردستی اٹھائے، خود اپنے بازو پر اس کا سر رکھتا۔ اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ بچپن میں جب کبھی بھی مجھے کوئی خوفناک خواب آتا تھا تو میں امی کے ساتھ ایسے ہی لگ کر سو جایا کرتا تھا، تو سارا ڈر میرا بھاگ جاتا ہے، اور تمہیں تو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ روحان ملک شوہر ہے تمہارا، بھوت بھی سوچ سمجھ کر تم پر نظر رکھے گا، چونکہ تم پر بری نظر رکھنے والی ہر چیز کی میں آنکھیں نکال پھینکوں گا۔ ورشا جو کہ روحان کے بازو پر سر رکھے ہوئے تھی، اس کی بات سنے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سب سے پہلے تو اپنے باپ کی آنکھیں نکال پھینکنی چاہیے اسے۔ ورشا جسے واقعی میں روحان کی غربت میں سکون پہنچ رہا تھا، آنکھوں کو بند کیے وہ سو گئی۔ محافظ تھا وہ اس کے ہوتے ہوئے ورشا کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ روحان کو کہاں نیند آنے والی تھی؟ باہوں میں محبوب لپٹا ہو اور آنکھیں بند ہو جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ورشا جو کہ نیند میں کروٹ بدلتی، روحان پر اپنی بازو رکھ کے گلے لگا لیا، وہیں اس کا سر اب روحان کے کاندھے پر تھا۔ اپنے ہونٹوں سے اس کے پیشانی کو چومتا، آئی لو یو سو مچ، میں جانتا ہوں جلد ہی تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی اور ہمارا رشتہ بہت خوبصورت موڑ لے لے گا۔ صبح ورشا کی آنکھ کھلی تو یوں روحان کے ساتھ لپٹے دیکھ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آرام سے اٹھو۔ خود بھی بیٹھتا اپنی بازو کو وہ ہلانے لگا۔ ساری رات ورشا کے یوں لیٹنے کے باعث بازو درد کرنے لگی تھی۔ سچ سوری، میں نے ساری رات آپ کو ڈسٹرب کیا۔ ورشا جو کہ شرمندہ تھی، یار کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تو ہر رات ایسے نصیب ہو کہ دعا کروں گا میں۔ اف، ویسے کون سے شیمپو سے نہاتی ہو تم؟ اتنی خوبصورت خوشبو۔ روحان کی باتیں پھر سے شروع ہو گئی۔ ورشا اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ یار کتنی ظالم ہے، بدلے میں کچھ تو دے کر جاتی۔ جو بھی ہو واپس آنے دو، لے لوں گا اس بات کا بھی حساب۔ اپنا موبائل اٹھائے وہ دیکھنے لگا، مگر میٹنگ والی بات یاد آنے پر اوہ شٹ کہے جلدی سے ویسے ہی الماری میں سے کپڑوں کو نکالتا وہ پہننے لگا۔ فریش ہوئے ورشا باز سے باہر نکلی، مگر روحان کو تیار ہوتے دیکھ، آپ کیا کہیں جا رہے ہیں؟ پلیز مت جائیں۔ ورشا کا دل پھر سے ڈرنے لگا۔ یار میٹنگ پر جا رہا ہوں، جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ پر پلیز مت جائیں۔ ورشا روحان کا ہاتھ پکڑے پھر سے روکنے لگی۔ میرا بس چلے تو میں تو کمرے سے بھی باہر نہ نکلوں، پر ڈیڈ کا حکم ہے، کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ویسے ڈیڈ سے یاد آیا، میں انہیں بھی ساتھ لے چلتا ہوں، تھوڑی مدد ہی ہو جائے گی میری۔ روحان کی بات سے ورشا بھی متفق ہو گئی۔ مصیبت تو شہباز ملک ہی تھا جس سے ورشا ڈر رہی تھی۔ روحان کمرے سے باہر نکلا، مگر شہباز ملک گھر پر نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ ڈیڈ کہاں پر گئے؟ یار خیر ورشا تم آرام سے رہنا، کوئی بھی پرابلم ہو تو کال کر دینا مجھے۔ روحان گھر سے چلا گیا۔ ورشا پہلے تو تھوڑا گھبرائی، مگر شہباز ملک واقعی میں گھر پر موجود نہیں تھے۔ کچن میں جائے خود کے لیے وہ چائے بنانے لگی، کل سے وہ بھی تو بھوکی تھی۔ چائے کپ میں ڈالتی، ساتھ بریڈ کے سلائس پر وہ مکھن لگانے میں مصروف تھی۔ جب شہباز ملک واپس گھر میں لوٹے، سیدھا کچن میں جائے ورشا کو کام کرنے میں مصروف دیکھ دھیمے دھیمے قدموں سے بالکل اس کے پیچھے جائے کھڑے ہو گئے۔ ورشا کے بال جو بھی بھیگے ہونے کے باعث اس نے کھلے ہی چھوڑے ہوئے تھے، کو اپنی انگلیوں سے پکڑے وہ اپنے ناک کے قریب لے جائے، خوشبو سو کو سونگھتا اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ورشا کے بدن کی مہک بہت پسند تھی انہیں، اسے حاصل کرنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا وہ۔ کسی کے اپنے قریب ہونے کا احساس کو محسوس کرتی فوراً سے وہ پلٹی، شہباز ملک کو دیکھ اس کی چیخ نکل گئی، مگر ورشا کے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اس کی آواز کو وہیں پر دباتے۔
समझती क्या हो खुद को, जिसे अपना मुहाफिज समझ रही हो। इसकी ज़िंदगी में मेरा वजूद तुमसे बढ़कर है। अगर तुम मेरा सच इसे बता भी दो तो यकीन नहीं कर पाएगा, बल्कि इस बात से नफरत तो तुमसे ही करेगा। पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें अलग घर में रखूँगा। इस वजह से कह रहा हूँ, बार बार इस रूहान को हाथ मत लगाने दिया करो और ना ही इसे दोबारा अपने करीब आने देना, वरना इसकी सज़ा वो रूहान भुगतेगा। तुम्हें छूने का, मोहब्बत करने का हक मेरा है, इसका नहीं। अर्शा के दुपट्टे को खींचते वो उतारने लगे। अपने बेटे से इन्हें जलन महसूस हो रही थी। कैसा लगा आज वाला एपिसोड? चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।